السلام علیکم۔ سندھی ثقافت تاریخ کے آئینے میں سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام اسی صوبے کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوا، جس نسبت سے سندھ کو باب الاسلام کا درجہ حاصل ہے۔ سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کی تہذیب کی داستان صدیوں پرانی ہے۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سرزمین ہے۔ شاہ بھٹائی، جن کے نغموں نے ساری دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، شاہ جو رسالو، آج بھی خدائے واحد کی حقیقی تعریف اور بلند اخلاقی قدروں کی لازوال دستاویز مانی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کی آمد سے یہاں اسلام تعارف ہوا اور عرب کلچر اور مقامی سندھ کلچر کی آمیزش سے ایک سحر انگیز اسلامی ثقافت کی بنیاد پڑی۔ سندھی ثقافت دن کا آغاز 2009 میں ہوا۔ اس دن شہروں اور قصبوں کے افراد سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر صوبے کی ہزاروں سال قدیم ثقافت اور روایات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سندھی رقص اور سندھی لوک گیت ساری دنیا میں مقبول ہیں۔ سندھ کا ہر فرد پاکستان کی محبت سے سرشار ہے۔ سندھی ثقافت کو یاد رکھنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ بعض تاریخی حوالوں سے سندھ کی تہذیب کو ہڑپا کی تہذیب بھی قرار دیا جاتا ہے، جس کے اہم مراکز ہڑپا اور موئنجو دڑو تھے۔ قدیم لوگ پکی اینٹوں سے گھر بناتے اور کھڈی سے کپڑے بنتے تھے۔ یہ لوگ مٹی کے برتن بنانے کے ماہر کسان، جولاہے، کمہار اور مستری تھے، جن کو وادی سندھ کی تہذیب کا معمار کہا جاتا ہے۔ سوتی کپڑا وادی مہران کی ایجاد سمجھا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق اس وقت کے دستکار ہاتھ کی کھڈیوں پر بنے کپڑے کو 100 جڑی بوٹیوں سے رنگنے کے بعد انہی جڑی بوٹیوں کے ذریعے خاص رنگ تیار کر کے ٹھپے لگا کر اجرکیں بناتے تھے، جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی تھی۔ اسے استعمال کرنے والے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے۔ آج اجرک صرف سندھ کی ثقافت ہی نہیں بلکہ ملک کے معاشرتی تہذیب و تمدن کی علامت بن چکی ہے اور سیاسی و سماجی تقاریب میں شرکاء اور معزز مہمان کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ثقافتی ورثہ اب دنیا بھر کے ممالک میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے۔ سندھ کلچر ڈے یا سندھی ٹوپی اجرک ڈے منانے کا رواج صرف 5 سال پرانا ہے، لیکن اس حوالے سے منایا جانے والا جشن دیکھیں تو اس کے آگے عید بھی پھیکی پڑتی نظر آئے گی۔ روایتی گانوں کی دھنوں پر رقص، ڈھول اور دھمال، نئے نئے انداز کے کپڑے، لمبی لمبی ریلیاں، فتح کے نشان، ہوائی فائرنگ، جلوس، ہنگامے اور مبارکبادوں کا شور، یہ ان کے شعور کا مظہر ہے۔ اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ دنیا ہماری ثقافت کو دیکھ کے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری ثقافت قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ ہر سال دسمبر کے پہلے اتوار کو منایا جانے والا سندھی یوم ثقافت کو سندھ کے باسی عید کے تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج بھی ہر کوئی سندھ کے روایتی رنگوں میں رنگا ہوا ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک زیب تن کیے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ اس دن کو بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف تقریبات میں سندھی ثقافتی ٹیبلو پیش کر کے یا علاقائی گیتوں پر والہانہ جھوم کر اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف مقامات پر سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریبات میں بچے، بڑے اور نوجوان
रिवायती जोश व खरोश का मुजाहिरा करते हैं। नौजवान सिंधी नगमों और लोक धुनों पर रक्स करते हैं, जबकि बच्चों की जानिब से टैबलू पेश करके सिंध की सकाफ़त के हसीन रंगों को उजागर करते हैं। नौजवान, बच्चे और बूढ़े इन तकरीबात में शिरकत के लिए सिंधी अजरक टोपी और लिबास में मलबूस होकर घरों से निकलते हैं। सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए मोटरसाइकिल पर रैलियां भी निकाली जाती हैं, जिन पर सिंधी टोपी, अजरक और पगड़ियों में मलबूस नौजवान सिंध के लोग गीतों की धुनों पर रक्स करते हुए दिखाई देते हैं। सिंध का कल्चर बड़ा सादा मगर रली के सारे रंगों की आमेजिश के लिए रंगीन भी है। सिंध की तहजीब बहुत पुरानी है और ये कदीम रिवायत की अमीन है। खुशी और गमी के मौके पर मुख्तलिफ गीत गाए जाते हैं। रंग बिरंगी साड़ियाँ और बाजुओं में रंग बिरंगे चूड़ियाँ पहनने थर की औरतें सिंध के तमाम रंगों की अक्कासी करती नज़र आती हैं। खुशी के मौके पर हो जमालों का गीत गाया जाता है। इस गीत में से आने, फतह हासिल करने और सखर पुल से गुज़रने का जिक्र मिलता है। जिस जमालों की तकरार आई है, उस गाने की शायरी भी एक ख़ास वाक़या की तरफ से इशारा करती है। मसलन, मुंजो खटी वयो खैर सा, हो जमालो जीत कर आया, वो जमालो सखर वाले पाल सा, हो जमालो सखर वाले पुल से वो जमालो। जिन जवाखियों रब रखियो, खुदा ने जिसकी आंखें सलामत रखी, क्योंकि अगर फांसी हो जाती तो जमालों की आंखें बाहर निकल आती। जिन जा पेड़ पुंज सर जा, जिसके पाँव 5 शेर के थे, यानी गुलाम सख्त काम करते हुए सख्त जान हो जाते हैं। इस गाने के आखिर में जिक्र होता है, जिन जावारा घंडेवारा जो जमालो, जिसके बाल घुंघरियाले हैं वो जमालो। वादी सिंध की सकाफ़त के बेशुमार पहलू हैं, जो रहन सहन, पहनावे और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी अलग सकाफ़त का मालिक हैं। सिंधी सकाफ़त के दिन की मुनासबत से पहनी जाने वाली चीज़ों की भी एक अलग ही पहचान है। प्यारे फ्रेंड्स, यकीनन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो माज़रत, क्योंकि मुझे सिंधी कुछ इतनी खासी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने सिंधी बहन भाइयों के लिए सिंध की मोहब्बत में ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।